مدرسہ کھولا گیا، اسکول کھولا گیا تو انگریز حکمران نے اس کے نصاب میں تبدیلی کی۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا مدرسہ انگریز سرکار کی نگرانی میں وجود میں آیا کہ جس کے نصاب سے قرآن کے علوم نکال دیے گئے، جس کے نصاب سے حدیث کا عنوان نکال دیا گیا، جس کے نصاب سے فقہ خارج کر دیا گیا، اور جس کے نصاب سے فارسی زبان نکال دی گئی، کیونکہ فارسی برصغیر کی سرکاری زبان ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اتنا تو سمجھ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ تو یہ برصغیر کے علماء تھے جنہوں نے ان علوم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور دیوبند قصبے میں مدرسہ کھولا جن میں ان علوم کی حفاظت کی ذمہ۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمن صاحب کے اس بیان پر معمولی سا کچھ تجزیہ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، آج اس دور میں ہر مسلمان اپنے ماقبل کی تاریخ سے بخوبی واقف ہے، خاص طور پر برصغیر ہند اور پاک کی مکمل تاریخ پر، کس طرح اس پر مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی اور اس کے بعد زوال آیا اور برطانیہ انگریزوں نے کس طرح اپنا راج قائم کیا۔ راج قائم کرنے کے لیے اور اس کو تادیر باقی برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایسے ادارے قائم کیے کہ ان کے سلیبس نصاب سے ہی جہاد کا نام ختم کیا جائے۔ لیکن اس وقت جب مسلح جدوجہد کمزور پڑا اور ناکام ہوئے مسلح جدوجہد، تو علماء دیوبند نے اور اس وقت پایہ ناز علماء نے، جس طرح علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے علماء نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ سلیبس اور یہ جذبہ جہاد، جذبہ حریت باقی رہے اور اس تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو الحمدللہ ان علماء کی ہی قربانی ہے کہ جنہوں نے پاک و ہند دونوں میں اپنے مقاصد کے لیے دین و اسلام کے مقاصد کے لیے مدارس قائم کیے اور لوگوں کو مستفید کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مدارس علماء کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔